دوستو السلام علیکم۔ تمام علیگ برادری کو میری جانب سے عید کی دلی مبارکباد۔ میں ڈاکٹر ایم فریدی، ڈین فیکلٹی آف میڈیسن اینڈ پرنسپل اینڈ پروفیسر ڈپارٹمنٹ پیڈیاٹرکس ایراز لکھنؤ میڈیکل کالج آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے علی گڑھ یونیورسٹی 1967 میں پی یو سی اسٹوڈنٹ کی طرح سے جوائن کی اور اس کے بعد 1970 میں MBBS میں ایڈمیشن لیا اور جواہر لال نہرو میڈیکل کالج سے UG اور PG پوری کرنے کے بعد 5 سال تک ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس میں لیکچر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں علی گڑھ سے دہلی منتقل ہو گیا اور میں نے وہاں یونیورسٹی کالج آف میڈیکل سائنسز میں 2017 تک میں نے وہاں ڈائریکٹر پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا اور اب ایرا لکھنؤ میڈیکل کالج میں فی الحال پرنسپل اور پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ دوستو، اس عید کے موقع پہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ عید کا دن ہے گلے آس تو ملے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کووڈ بیماری نے مصافحہ کرنے سے اور گلے لگنے سے روک دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ فزیکل دوری ہمارے دلوں کے اندر دوری نہیں بنے گی۔ ہم ایک دوسرے سے قریب رہیں گے اور ہم اپنے فیملی کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹیں گے، عید کو منائیں گے، لیکن اس موقع پہ یہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے برادران وطن جو نقل مکانی کر کے دوسرے جگہوں سے ہمارے جو مزدور بھائی ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے عید کے اخراجات میں کمی کر کے ہم زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں اور اپنے اطراف میں اپنے جو اور غریب پریشان لوگ ہیں ان کی مدد کریں گے۔ دوستو، فزیکلی دوری تو رکھنی پڑے گی ہمیں، کیونکہ اس کورونا بیماری کے اندر جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ بیماری ڈراپلیٹ انفیکشن کی طرح پھیلتی ہے اور ان ڈراپلیٹ سے بچاؤ کی ایک ہی طریقہ ہے کہ ماسک پہنیں، ہم ایک دوسرے کے بیچ میں کم سے کم 1 میٹر کی دوری رکھیں، اور اگر کسی کو کوئی سمٹم ہے، کھانسی یا بخار ہے، تو اس سے کم 2 میٹر کی دوری بنا کے رکھیں۔ دوستو، یہ بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا کہ پینک آج ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے۔ یقیناً کورونا وائرس بہت کنٹیجیس ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر 100 لوگوں کو کورونا سے انفیکشن ہو جائے تو 80 لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، انہیں کسی طرح کا کوئی سائن سمٹم نہیں ہوتا، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ اے سمٹومیٹک ہے۔ قریب 15 لوگوں میں معمولی بیماری ہوتی ہے، جیسے گلے کی خراش ہے، کھانسی ہے، ہلکا بخار ہے، اور وہ بھی 2-3 دن کے معمولی علاج کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 5% لوگ ایسے ہیں جن میں یہ بیماری زیادہ سیریس شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ خاص طور سے وہ لوگ ہیں جن میں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن یا کڈنی کی بیماری پہلے سے موجود ہے۔ ان لوگوں میں نمونیا کی شکایت ہوتی ہے اور دوسرے جو ہمارے وائٹل آرگنس ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے اور نمونیا کی شکل بن جاتی ہے، اور انہی لوگوں میں سے 60 سے 70% لوگوں میں موت ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم 100 لوگوں کا جیسے میں نے اگزامپل دیا تو 95 لوگوں میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف ان 5 لوگوں میں سے یہ خطرہ ہے کہ ان 5 میں سے 2 یا 3 لوگوں کی موت ہو جائے، تو 97 لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن خوف بہت ہے، خوف ہونا چاہیے لیکن پینک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بچاؤ کی شکل اختیار کریں، اور بچاؤ کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک پہنیں اور کوف ایٹیکیٹس اپنائیں۔ کوف ایٹیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانستے وقت، چھینک آتے وقت ہم ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا کپڑے کا استعمال کریں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ ایک چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اس بیماری سے بچے رہیں گے، اور وہ یہ آپ کو بچاؤ رکھنا ہے کہ جو ماسک ہے اس کو بہت ساودھانی کے ساتھ اس کو پہنا جائے، اس کے لیے بھی کچھ پریکاشنز لینے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک ہی ماسک کو گھر کے بہت سے لوگ لگا لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس ماسک کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی آدمی اپنے لیے 2 ماسک کا انتخاب کر لے، ایک ماسک کو آج پہنے اور دوسرے کو دوسرے دن، اور اس کو وہاں کہیں کھوٹی پہ ٹانگ دیں تو 24 گھنٹے کے بعد میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب اس کو ڈسپوز کریں تو ضروری ہے کہ اس کو پراپر طرح سے ڈسپوز کیا جائے، اسے کسی ہم بند ڈبے کے اندر ہی ڈسپوز کریں اور اس کے اندر و باہر کی سرفیس کو نہ چھوئیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ سینیٹائزر کا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ کم سے کم 70% الکوہل ہو اس کے اندر،
اور اسے ہم 1 سے 2 ml اپنی ہتھیلی پہ لے کے اس کو 15 سیکنڈ تک کم سے کم ہاتھ کو آگے اور اس کے پشت کو ہاتھ کے ہم ملیں اچھی طریقے سے، انگلیوں کے بیچ میں بھی ملیں. اگر ہم نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی گھما لیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کریں. گھر میں باہر سے آتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں اور 20 سیکنڈ تک پانی اور صابن سے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کریں. یہ سینیٹائزر سے بہتر عمل ہے اور اس سے بہتر طریقے سے یہ کورونا کو آپ ہاتھوں سے ختم کر سکتے ہیں. ایک دوسری بڑی اہم چیز ہے جس کا خیال رکھیں کہ ہم غرارے کریں گرم پانی سے. تو اس سے بھی جو یہ منہ کے اندر سے اگر گیا ہے وائرس اندر تو یہ گلے میں پہلے جا کر کے رکتا ہے، تو وہیں سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اگر نماز کی پابندی کرتے ہیں تو 15 مرتبہ آپ غرارے بھی کریں گے، چونکہ 5 مرتبہ وضو کریں گے تو 15 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے، 15 مرتبہ آپ اپنے ناک میں پانی دیں گے اور 15 مرتبہ آپ غرارہ کریں گے. تو ایک بہترین یہ ایک پریکٹس ہوگی جس سے کہ وائرس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جناب آپ اس موقع پہ میری دلی خواہش ہے اور آپ کی دعائیں ہیں کہ آپ سب صحت مند رہیں، اس کورونا بیماری سے بچے ہوئے رہیں، آپ اور آپ کی فیملی اچھی طرح خوب انجوائے کریں اور اپنے جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں غریب ہیں ان کی بھی آپ پوری طرح سے مدد کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. اسٹے بلیسڈ. خدا حافظ.